عید کی آمد ہے، اس وقت منڈیوں کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہیں، اور بڑی عید اسے کہا کیوں جاتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہمیں صبر اور قربانی کا کون سا درس دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے شرعی مسائل کیا ہیں، قربانی کن صاحبان حیثیت پر واجب ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ معروف عالم دین اور مذہبی اسکالرز موجود ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گی، ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جتنی ہو سکے اس کو پھیلائیں اور شعور پیدا کریں۔ مجھے یہ بتائے گا، فلسفہ کیا ہے قربانی کا اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں قربانی کا فلسفہ بنیادی طور پر اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش پر قربان کرنا ہے۔ یعنی ایک چیز میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، اور ایک چیز اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اس پر میں اپنی خواہش کو قربان کر دوں، یہ ہے بنیادی طور پر قربانی، یہ ہے بنیادی طور پر اس کا فلسفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کیجئے، تو اس وقت حضرت ابراہیم کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع حضرت اسماعیل کی صورت میں تھی۔ حضرت اسماعیل سے زیادہ قیمتی اس پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس اب یہاں پر دو چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ پہلا یہ کہ خود وہ آمادہ ہوئے، بالکل تیار ہوئے، کہا کہ اے اللہ، تو جب کہتا ہے تو تیرا حکم میرے لیے واجب الاطاعہ ہے، جب تو نے کہا تو سر آنکھوں پر۔ اس کا اگلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ حضرت اسماعیل کے سامنے کہا کہ بیٹا، اللہ نے مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے، تم کیا رائے رکھتے ہو اس میں؟ حضرت ابراہیم کے اس سوال کے جواب میں حضرت اسماعیل کا جو جواب قرآن نے بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے بابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کیجئے، اگرچہ اس پر عمل کرنا سخت ہے، اپنی قربانی دینا سخت ہے، لیکن آپ مجھے طور پر صابر پائیں گے اور اللہ کے سامنے مطیع پائیں گے۔ کون اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ وہ جو اللہ کے حکم کو اپنے بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ عید الاضحیٰ کا موقع جب آتا ہے، عام طور پر مسلمان سنت ابراہیمی کے طور پر ایک بھیڑ لے کر ذبح کرتے ہیں، تو اصل ہدف بھیڑ کا ذبح کرنا نہیں ہے، اصل ہدف اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اپنی ان افکار کو، ان خواہشات کو، ان تمناؤں کو ذبح کرنا ہے جو اللہ کی خواہش کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب گوشت کھانے کا ارادہ ہو تو خود نہ کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ جب اچھا پہننے کا ارادہ ہو تو خود کم پہنیں، دوسروں کو زیادہ پہنائیں۔ جب اچھے مکان میں رہنے کا ارادہ ہو تو خود اچھے مکان میں نہ رہیں، دوسروں کو وہ سہولت فراہم کریں۔ آج کی اس صحیح۔ مہنگائی کے دور میں وہ گھرانے ہیں جہاں پر اب تو مہینوں ان کو گوشت نہیں ملتا، ایک ایسے گھرانے میں اگر آپ خوشی کے اس موقع پر گوشت پہنچاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے، تو یہ اللہ کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینے کا بالکل آپ نے عمل۔ وجہ فرمایا علامہ صاحب۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حنیف قریشی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مفتی صاحب کہیے گا، اب جیسا کہ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے، اس میں علامہ صاحب نے کہا کہ یہ نیت ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اپنی خواہش کو مارنا ہے، اور اللہ کی جو خواہش ہے وہ سامنے کھڑی ہے، اور جو سارا انہوں نے ایکسپلین کیا آپ نے سنا۔ اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر میں صاحب استطاعت نہیں ہوں یا میں قربانی نہیں کر سکتی، تو کیا اگر میں یہ جذبہ رکھتی ہوں یا میری نیت یہ ہے اور میں اسی نیت کی مناسبت سے اپنے ناخن نہیں تراشتی، یا کسی مرد کی بھی اگر بات کی جائے، داڑھی نہیں منڈواتا، بال نہیں کٹواتا، نیت اس کی یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے اس نے کرنا، لیکن قربانی وہ کر نہیں سکتا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا؟ کیونکہ نیت عقیدہ ایمان ہے نا، اس میں تو یہ ٹیسٹ ہے ایک۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
قربانی یہ کوئی نیا کام اسلام میں شروع نہیں ہوا ہے. آپ تمام مذاہب عالم کو اگر پڑھیں گی، آپ آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کی انسان کی تاریخ پرانی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے مابین جب ایک معاملے پر تنازع ہوا جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، تو ان کا فیصلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی قربانی کی تاریخ بھی پرانی ہے. اور اس کے علاوہ آپ جس بھی مذاہب عالم میں سے مذہب کو دیکھیں گے تو وہاں اور بہت ساری چیزوں میں مذاہب آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن قربانی کے ٹاپک پر یا قربانی کے موضوع پر تقریباً تمام مذاہب کے ہاں یہ ایک واضح طور پر نقطہ نظر موجود ہے کہ اپنے فالورز کو اپنے دین اپنے مذہب کے ساتھ پختہ کرنے کے لیے قربانی دینا یا قربانی لینا یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے ہمارے. میں نے جیسے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ وہ تمہارے اس کے گوشت کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اصل اس تقوی کا آغاز اس نیت صادقہ سے ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے رب سے کتنا کمیٹڈ ہے، اپنے دین کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ اس کی جو پسندیدہ ترین چیز ہے، مال ہے، یا تو اس نے خود اگر جانور کو پالا ہے تو ایک انس آپس میں محبت ہو جاتی ہے جانور کے ساتھ پالنے والے کی، اور اگر پالا نہیں ہے تو پیسوں کا لیے ہے تو پیسے بھی ایک انسان کے ان سے مال کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس نیت سے، تم کس انداز سے میری بارگاہ میں یہ تم قربانی کرتے ہو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقوی جو ہے نا وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر موجود ہے روایات میں کہ اگر کوئی شخص جسے میسر نہ ہو قربانی کرنا تو وہ نیت صادقہ کے ساتھ اپنے ناخن وغیرہ جو ہے نا ان کو چھوڑ دے اور دوسروں کے ساتھ وہی حیت اختیار کرے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت صادقہ پر اس کو جزیل اور اجر کامل عطا فرمائے. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.